ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما ثنا خان مصطفیٰ محترم آصف بھائی صاحب، تمام تر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے محترم سامعین، ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی نور و نگہت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مقدس و معزز و محتشم بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا شکر و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مقدس محفل عطا فرمائی۔ میں نے کہا اللہ پاک کا شکر و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس محفل ہم سب کو عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے۔ کسی عاشق نے کہا تھا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب بلادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب بلادت، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سبائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سنی مسلمان بنایا ہے۔ تھوڑا سا اور بولیں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نہ تو صحابہ کا گستاخ بنایا ہے، نہ اہل بیت نبوت کا گستاخ بنایا، نہ حضور کا گستاخ بنایا۔ اللہ کا بہت احسان ہے، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس کا بدلہ انشاءاللہ کل میدان محشر میں ہمیں ملے گا۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، آج دوسری نشست ہے اس کی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس مہینے کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں نے کل بات کی تھی
ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے آج میں نے قرآن کریم کی بہت مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ آج بہت ذہن حاضر کر کے گفتگو کو سنیے گا، اس لیے کہ ایک جملہ بھی اگر مس ہوا تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ پاک کی طرف سے ایک نور۔ کیا آیا بولیں آپ؟ نور۔ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آئی۔ اس کتاب پر بات پھر کرنی ہے، ابھی صرف نور پر بات کر لیتے ہیں۔ تحقیق کہ اللہ پاک کی جانب سے آیا ایک نور۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے، اکثر مفسرین اکرام نے اس نور سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لیا۔ اپنا چلتے ہیں دنیا کے سب سے پہلے مفسر کے پاس، اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر جس نے سب سے پہلے کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذات پاک ہے۔ یہ سب سے پہلے قرآن کریم کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی تفسیر بہت سارے علماء نے ہمارے اسلاف میں سے کی، لیکن سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی ذات کو حضرت عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے۔ یہ کون عبداللہ ابن عباس ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر تھوڑی ہے، آپ گئے پانی لا کر کے میرے آقا علیہ السلام کو دیا۔ میرے حضور نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے مصطفیٰ، اور ان کا مسکرانا یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد معلوم ہے اچھا میرے مصطفیٰ کی دعا کا عالم، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر کے فرمانے لگے، اللہم فقہ فی الدین، اللہم فقہ فی الدین، اے میرے مالک، اے معبود برحق، یہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے۔ اور پھر آپ تاریخ شاہد ہے، پوچھئے گا علماء سے، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس چلتے ہیں، ذرا آپ بتائیے گا یہ جو قرآن میں آیا لفظ نور، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھیں گے تو ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور، فرماتے ہیں اس نور سے میرے آقا علیہ السلام کا نور مراد ہے، میرے آقا کا نور۔ اچھا اب یہ نور پیدا کب کیا گیا؟ تو میرے حضور کی زبان ہے، میرے سرکار نے خود ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، وانا من نور اللہ، اور اللہ کے نور سے میں ہوں۔ اس نور کو کب پیدا کیا گیا؟ تو تاریخ پڑھیے گا آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا وجود کرنے سے 9 لاکھ سال پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، 9 لاکھ سال پہلے۔ اور جب میرے حضور کے نور کو تخلیق کیا رب کائنات نے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ اب نور مصطفیٰ کا پیدا کرنا تھا، جیسے ہی نور مصطفیٰ کو وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے، اب نور مصطفیٰ نماز کی حالت میں کھڑا ہو گیا، نماز کی حالت میں کھڑا ہوا۔ نور مصطفیٰ نے ایسی نمازیں ادا نہیں کی جیسی ہم کرتے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میرے مصطفیٰ کے نور نے معلوم ہے کیسی نماز ادا کی، تکبیر تحریمہ میرے آقا علیہ السلام کے نور نے 1000 سال تک کہی۔ اس کے بعد 1000 سال تک نور مصطفیٰ نے قیام کیا۔
1000 سال تک نور مصطفیٰ نے رکوع کیا، 1000 سال تک نور مصطفیٰ نے پہلا سجدہ کیا، 1000 سال تک نور مصطفیٰ نے دوسرا سجدہ کیا، 1000 سال تک نور مصطفیٰ نے قائدہ کیا۔ اسی طرح سے 1000 سال کر کے نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور نے نا 2 رکعت نماز 20,000 سال میں ادا فرمائی۔ 2 رکعت نماز 20,000 سال میں جب ادا کی نا، اب 2 رکعت نماز کا ادا کرنا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حضور کے نور سے مخاطب ہوا، ہونے کے بعد فرمانے لگا، اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، تو نے میری بندگی کا ثبوت دیا، میری بارگاہ میں تو سجدہ ریز ہوا، اب میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، جو چاہتا کہ وہ مانگ لے۔ اگر دولت مانگے گا تجھے دی جائے گی، اگر شہرت مانگے گا تجھے دی جائے گی، اگر دولت مانگے گا دی جائے گی، اگر شہرت مانگے گا وہ بھی دے دی جائے گی، اگر حکومت مانگے گا وہ بھی دے دی جائے گی، اگر بادشاہت مانگے گا وہ بھی دے دی جائے گی۔ لیکن آگے کا ذرا غور سے سنیے گا، میرے مصطفیٰ نے نہ تو دولت کو مانگا تھا، میرے مصطفیٰ نے نہ تو شہرت کو مانگا تھا، میرے مصطفیٰ نے نہ تو بادشاہت کو مانگا تھا، میرے مصطفیٰ نے نہ تو جو ہے نا بادشاہت و حکومت کو مانگا تھا، بلکہ میرے مصطفیٰ عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، اے میرے حبیب پھر تجھے کیا چاہیے؟ اب سنیے گا میرے مصطفیٰ کے جملوں کو، ابھی کائنات کو تخلیق نہیں کیا اللہ نے، ابھی کائنات کو پیدا نہیں کیا میرے مالک نے، سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو وجود بخشا، میرے مصطفیٰ کے لب کھلے گئے، نور مصطفیٰ عرض کرتا ہے، اے مولا کریم، مجھے کوئی بھی دولت و شہرت و حکومت و بادشاہت نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں، ایک وقت آئے گا تو مجھے کسی قوم کا نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجے گا، میں یہ چاہتا ہوں وہ قوم دنیا میں جا کر کے گناہوں میں ملوث رہے گی، اللہ اکبر، تیری بندگی مکمل حقہ طور پر ادا نہیں کر پائے گی، میں یہ چاہتا ہوں مجھے بادشاہت حکومت نہ دے کر کے جب میری وہ قوم دنیا میں گناہ کرے، جب اس قوم کو میدان محشر میں پیش کیا جائے، جب اس گناہگار امت کے بارے میں میں تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، تو میں یہ چاہتا ہوں میری شفاعت کو میری امت کے حق میں تو قبول فرما لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہلو پہلے اچھا بول رہا تھا، تھوڑا سا یہ میں زور سے بول رہا ہوں، آواز دبا رہی، کہیں آپ ذرا ہاں آواز کھولیے گا تھوڑی سی۔ میرے مصطفیٰ کریم دیکھیں بھی کائنات کا وجود نہیں کیا اللہ نے، 9 لاکھ سال پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کو وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ امت کی شفاعت۔ ذرا قربان تو جائیں میرے مصطفیٰ کی ذات پر یار، کائنات پیدا نہیں ہوئی، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا کیا رضا اللہ کی بارگاہ میں مالک، جب میں شفاعت کروں نا اپنی امت کے حق میں تو اس کو قبول فرما لینا۔ تھوڑا سا ہی کو کم کیا کہا؟ شفاعت کروں تو تو قبول فرما لینا۔ ذرا قربان جائیے، جب میرے مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا تب بھی بس یہی آرزو، جب میرے آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے نا تب بھی زبان پر رب حبلی امتی، میرے مصطفیٰ کا جوانی کا عالم آیا تب بھی زبان پر یا اللہ امت کو میرے حوالے کر دے، جب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی یہی معاملہ۔ ذرا سوچئے گا وہ مصطفیٰ کی ذات صاحب ہر موڑ پہ ہمیں یاد کیا، ہم نے کیا کیا حضور کے لیے؟ سوال بنتا ہے نا، وہ ذات اگر دنیا میں کوئی بندہ ہم پر احسان کر دے نا، اس کے سامنے سر نہیں اٹھا پاتے ہم کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، یہ کیا۔ پھر ذرا سوچیں نا، اس وقت میں جب کوئی کام نہیں آنے والا ہے، شفاعت مصطفیٰ کریں گے، اس سے بھی بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ خیر سنیے گا، حضور کے نور کو وجود بخشا، اب اس نور کی تخلیق ہوئی، اب یہ نور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اسی نور سے اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ اس دنیا میں جب انسان نہیں تھے نا تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نورانی مخلوق فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ کس کو بولیں آپ؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو وجود بخشا، اور جنات کو آگ سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ جناتوں نے کیا کیا دنیا میں؟
وہ لوگ آپس میں بڑا لڑائی جھگڑا کیا کرتے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قتل و قتال ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا۔ دیکھیں نور مصطفیٰ کہاں سے چلا کہاں آیا، ذہن میں بات رکھنا، جملہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر فرشتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فرشتوں نے عرض کیا مالک ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے جھگڑا کرے گا، زمین میں جا کر کے لڑائی کرے گا، ہم ہیں نا تیری تمہید و تعریف بیان کرنے کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ جب فرشتوں نے یہ کہا نا، رب فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم ہرگز نہیں جانتے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشنا چاہا۔ جب اللہ نے نسل انسانی کے باپ حضرت آدم کو وجود بخشنا چاہا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے طلب فرمایا حضرت جبریل امی کو۔ یہ جبریل کون ہے؟ ان کا ٹائٹل ہے سید الملائکہ، یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ انبیاء اکرام کے پاس میسج لانے والی ذات سیدنا جبریل امی کی ہے۔ حضرت جبریل امی کو بلایا، بلانے کے بعد میرا مالک فرمانے لگا او جبریل میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں آدم کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، ایسا کرو ذرا دنیا میں تم چلے جاؤ، ذرا زمین پر تم جاؤ اور جانے کے بعد نا زمین سے مٹی اٹھا کر کے لے کر کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او جبریل لیکن خیال اس بات کا رکھنا ہے اس مٹی میں بھوری بھی ہونا چاہیے، کالی بھی ہونا چاہیے، سخت بھی ہونا چاہیے، نرم بھی ہونا چاہیے، گندمی کلر کی بھی ہونا چاہیے، اس مٹی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ حضرت جبریل امی نے رب کی بات کو سنا کے زمین پہ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ زمین پر آنے کے بعد نا حضرت جبریل امی نے مٹی کو مٹی سے جدا کرنا چاہا ہے۔ جیسے ہی حضرت جبریل نے مٹی کو مٹی سے جدا کرنا چاہا، زمین تڑپنے لگی، زمین گڑگڑانے لگی۔ حضرت جبریل امی سے عرض کرتی ہے او جبریل مجھے معمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آخر کس لیے مٹی لے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت جبریل امی نے پورا قصہ مٹی کو سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسل انسانی کا وجود کرے گا، اس کے بعد وہ انسان دنیا میں جائے گا، اس میں کچھ نیک بھی ہوں گے، اس میں گناہگار بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، کچھ نبی کے غلام ہوں گے، اللہ پاک کی تمہید و تعریف بیان کرنے والے ہوں گے، جو نافرمان بندے ہوں گے ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، جو فرما بردار بندے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ جبریل کی ان باتوں کو مٹی نے سنا، مٹی گڑگڑانے لگی، مٹی رونے لگی اور کہنے لگی او جبریل میرے اوپر ترس کھاؤ، مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ انسانوں کا وجود کرے گا، انسان دنیا میں جائے گا، جانے کے بعد گناہ انسان کرے گا، جہنم میں جلنا مجھے پڑے گا۔ حضرت طائر صدرہ نے مٹی کے ان کلمات کو سنا کے آپ کو مٹی پر ترس آیا، خیال آیا، آپ نے مٹی کو وہیں چھوڑا گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرا مولا فرماتا ہے وہ جبریل مٹی لے کر کے آئے ہو، باری تعالیٰ لانا چاہتا تھا لیکن مٹی پر مجھے ترس آ گیا، مٹی پر خیال آ گیا، مٹی نے گڑگڑانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، مجھے مٹی پر جب خیال آیا تو میں مٹی کو وہیں چھوڑ کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا جبریل مٹی نہیں لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو حکم دیا تھا، حضرت میکائیل سے فرمایا او میکائیل جاؤ زمین پر اور زمین سے مٹی کو اٹھا کر کے لے کر کے آؤ، لیکن خیال رکھے سب رنگ کی مٹی ہونا چاہیے، اس میں سخت بھی ہونا چاہیے، اس میں نرم بھی ہونا چاہیے اور میری بارگاہ میں پیش کی جائے۔ حضرت میکائیل زمین پر اترے ہیں، آپ نے مٹی کو جدا کرنا چاہا ہے، مٹی نے پھر سے وہی اپنا طریقہ اپنایا ہے، مٹی رونے لگی، گڑگڑانے لگی، او میکائیل چھوڑ کر کے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی ہوں انسان دنیا میں جائے گناہ کرے اور جہنم میں جلنا مجھے پڑے۔ حضرت میکائیل نے بھی مٹی کی درد بھری کہانی کو سنا ہے، آپ بھی مٹی کو چھوڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میکائیل تم بھی نہیں لے کر کے آئے؟ حضرت میکائیل کہتے ہیں مالی تارا، اے میرے مالک معبود برحق، مٹی کو لانا چاہتا تھا لیکن مٹی نے گڑگڑانا شروع کر دیا، مٹی رونے لگی، مجھے مٹی پر ترس آیا، میں بھی مٹی کو چھوڑ کر کے واپس آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل سے مخاطب ہو کر کے فرمایا او اسرافیل ذرا زمین پر جاؤ اور تم مٹی کو لے کر کے آؤ۔ حضرت اسرافیل
آئے ہیں. زمین پر آنے کے بعد نا حضرت اسرافیل نے بھی مٹی کو مٹی سے جدا کرنا چاہا کہ مٹی رونے لگی ہے, گڑگڑانے لگی ہے. آپ بھی مٹی کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گے. مولا نے فرمایا اسرافیل تم بھی نہیں لے کر کے آئے ہو, کہ مالک لے کر کے آنا چاہتا تھا, لیکن مجھے بھی مٹی پر ترس آ گیا, مجھے بھی مٹی پر خیال آیا. اللہ تعالیٰ نے چوتھے فرشتے جناب حضرت اسرائیل کی طرف کو مخاطب ہوا کہ میرا مالک, اور مخاطب ہونے کے بعد فرمانے لگا او اسرائیل جبریل بھی لوٹ کر کے آ گئے ہیں, میکائیل بھی لوٹ کر کے آ گئے ہیں, اسرافیل بھی لوٹ کر کے آ گئے ہیں. ذرا زمین پر جاؤ اور مٹی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. حضرت اسرائیل نے پرواز کیا کہ زمین پر اترے ہیں, مٹی کو مٹی سے جدا کرنا چاہا کہ مٹی نے وہی طریقہ اپنایا کہ مٹی رونے لگی ہے, مٹی گڑگڑانے لگی ہے. لیکن یہ اسرائیل تھے صاحب, اسرائیل سے مٹی کہتی ہے او اسرائیل تم مجھے چھٹا کر کے لے کر کے جانا چاہتے ہو, تم سے پہلے سجد الملائکہ آئے تھے, انہیں میرے اوپر رحم آ گیا تھا. اسرافیل آئے تھے, انہیں میرے اوپر ترس آ گیا تھا. میکائیل آئے تھے, انہیں میرے اوپر خیال آ گیا تھا. تمہارے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہوں واللہ مجھے لے کر کے نہیں جائیے گا, اس لیے کہ اللہ انسانوں کو پیدا کرے گا, انسان زمین پر جائے گا, گناہ انسان کرے گا, جہنم میں جلنا مجھے پڑے گا. حضرت اسرائیل کہتے ہیں کیا کروں, میں تو مجبور ہوں, میں تو تجھے چھوڑ کر کے چلا جاتا, لیکن بس حکم رب کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. حضرت اسرائیل نے مٹی کو چھٹایا کہ مٹی روتی رہی, مٹی گڑگڑاتی رہی, آہو بکا کرتی رہی. اسرائیل کو ترس نہیں آیا, اللہ کی بارگاہ میں مٹی کو لے کر کے آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او اسرائیل کا تمہیں مٹی پر ترس نہیں آیا, اس لیے کہ سجد الملائکہ کو رحم آ گیا, میکائیل کو ترس آ گیا, اسرافیل چھوڑ کر کے آ گئے. کیا تمہیں مٹی پر ترس نہیں آیا؟ حضرت اسرائیل کہتے مولا مٹی میری بارگاہ میں بھی روئی تھی, مٹی بڑا گڑگڑائی تھی, مٹی بڑا تڑپی تھی, میں تو سوچتا تھا چھوڑ دوں, لیکن تیرا حکم تھا کہ مٹی کو لے کر کے آنا ہے. اب دیکھیے گا نظام قدرت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او اسرائیل ذرا غور سے سن, جب مٹی کو مٹی سے جدا تو نے کیا ہے, مٹی کو مٹی سے جدا کرنا بھی تیرا کام ہے, اور مٹی کو مٹی سے ملانا بھی تیرا کام ہے. مٹی کو مٹی سے جدا بھی تو نے کیا ہے, اور جب وقت آئے گا نا مٹی کو مٹی سے ملانے کا, جب انسان دنیا سے آئے گا ماں تڑپے گی, بھائی روئے گا, باپ کی آنکھ نم ہوں گی, اور کوئی ہوگا تو ترس آ جائے گا. لیکن اسرائیل تجھے جب مٹی کو مٹی سے جدا کرنے میں ترس نہیں آیا تو پھر مٹی کو مٹی سے ملانے میں بھی ترس نہیں آئے گا. ڈیوٹی تیری ہے روح قبض کرنے کی, نظام قدرت. گویا چاہتا رب یہی تھا کہ دیکھا جائے کون ہے اسرائیل. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نا مٹی کو پیش کیا. اب سنیے گا, اس مٹی کا گارا بنایا گیا. صاحب تفسیر نعیمی فرماتے ہیں اس کا نا گارا بنایا گیا. دیکھیں ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی, ذرا غور کیجئے گا, یاد رکھیے گا, نوٹ کرنے والی باتیں. تو نا گارا بنایا گیا, اور گارا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس گارے پر 40 دن تک بارش ہوئی. کتنی بولیں آپ؟ 40 دن تک. اور 39 دن تک غم کی بارش ہوئی, 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. آج ہماری زندگی میں جو دکھ بہت ہے نا, جو ٹینشن, پریشانیاں, مصیبتیں بہت ہیں, دوسروں کے سامنے ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے 39 دن تک ہماری مٹی پر جو ہے نا غم کی بارش فرمائی تھی. یہی وجہ ہے کہ خوشیاں کم ہے زندگی میں, غم زیادہ ہیں, غم زیادہ, یہی وجہ ہے. اب دیکھیے گا 40 دن تک بارش ہوئی اس مٹی پر, اور بارش ہونے کے بعد نا بارش ہوئی, گارا بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گارا بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا, قالب تیار کیا. اب پتلا تیار کرنے کے بعد نا ہاتھ ہیں اس کے, لیکن چلا نہیں سکتے, آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے, پیر ہیں چل نہیں سکتے, زبان ہے بول نہیں سکتے. قدرت خدا بندی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالنا چاہیے. روح کو حکم دیا جاؤ آدم میں ذرا داخل ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح نے داخلہ شروع کیا نا, تھوڑی سی ہی اندر گئی تھی کہ روح فوراً باہر آ گئی, فوراً باہر آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا
اور روح میں نے تجھ سے کہا تھا آدم کے جسم میں داخل ہونا کے تو باہر کیسے آ گئی؟ روح عرض کرنے لگی مالک حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اندھیرا ہے، وہاں پر روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہاں تو ظلمت ہے، وہاں تو دہشت ہے، وہاں تو تاریکی ہے، وہاں تو اندھیرا ہے، بڑی دہشت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دل نہیں چاہتا کہ ان کے اندر میں داخل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب روح نے یہ عریضہ پیش کیا مالک ان کی باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، اور جیسے ہی حضرت آدم کی پشت میں رکھنا تھا اب روح سے حکم فرمایا اے روح داخلہ شروع کر دے۔ اب یہی روح ہے جو پہلی مرتبہ حضرت آدم کے قالب سے باہر آئی تھی، حضرت آدم کے پتلے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتی تھی، اب یہی روح ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اس نے داخلہ شروع کیا ہے، مکمل طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر پیوست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے روح ابھی تو داخل نہیں ہو رہی تھی لیکن اب تو مکمل طور پر اس میں پیوست ہو چکی ہے۔ بھیا یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے، جب تک مصطفیٰ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر نہیں تھا روح داخل ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن جیسے کہ میرے مصطفیٰ کے نور کو حضرت آدم کے پتلے میں رکھا گیا اب داخلہ شروع کیا کہ تو روح نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ دل لگ رہا ہے آپ کا تو بولیے گا محبتوں سے۔ اب داخلہ شروع کیا، اب نکلنا نہیں چاہی تھی روح، اب داخل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، وقت بہت چاہیے لیکن اختصاراً سنیے گا۔ قرآن پاک ہے اس میں بیان فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے جب روح پھونکی گئی نا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا۔ جب پشت حضرت آدم علیہ السلام میں نا میرے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا کہ کسی کے کچھ تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ مولا میں عرض کیا مالک یہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی، کون پڑھ رہا ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے آدم تیری پشت میں نبی آخر الزمان کا نور ہے، وہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے، وہ تسبیح بیان کر رہا۔ پیٹھ میں حضرت آدم کی میرے مصطفیٰ کا نور، اس کے پیچھے فرشتوں کی لمبی جماعت دست بستہ حاضر ہے، تعظیم کر رہی ہے میرے مصطفیٰ کے نور کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک یہ پیچھے کیوں کھڑے ہیں، یہ کیوں کھڑے ہیں پیچھے فرشتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم اس لیے کھڑے ہیں چونکہ تمہاری پشت میں میرے نبی کا نور ہے، اس نور کی تعظیم کی غرض سے یہ پیچھے کھڑے ہوئے گئے، پیچھے کھڑے ہوئے فرشتے پیچھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک میری پشت میں تو نے آخری نبی کا نور رکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس نور کو اٹھا کر کے میری پیشانی میں رکھ دیا جائے، پیشانی میں رکھا جائے۔ جب اس نور کو منتقل کیا گیا حضرت آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور رکھا گیا، اب پیشانی حضرت آدم میں مصطفیٰ کا نور رکھنا تھا۔ ابھی تک وہی فرشتے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اب وہ فرشتے سامنے کو آگے دست بستہ حاضر ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک پہلے کے فرشتے پیچھے تھے اب یہ مجھ سے آگے آگے معاملہ کیا آگے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ آدم بس بات اتنی سی ہے جب تک پشتے تمہاری پشت میں میرے نبی کا نور تھا، جب تک یہ فرشتے تعظیم کی غرض سے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اب تمہاری پیشانی میں میرے حبیب کا نور آ گیا ہے، اب اس کی تعظیم کے لیے یہ لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک انہوں نے جب تک پشت میں تھا جب تک بھی نور ملاحظہ کیا تھا، اب میری پیشانی میں رکھا گیا ہے، اب بھی یہ لوگ ملاحظہ کر رکھے ہیں لیکن میں اس نور کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ میرے مولا اتنا کرم اور فرمایا جائے کسی جگہ پر اس نور کو رکھا جائے تاکہ میں بھی اس کی زیارت کر لوں، میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عریضہ بارگاہ مولا میں قبول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی جو ہے نا پیشانی سے اس نور کو منتقل کیا، حضرت آدم کے انگوٹھوں میں نور مصطفیٰ آیا۔ اب جیسے ہی حضرت آدم کے انگوٹھوں میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا، ایسا چمک رہا تھا وہ نور، ایسا دمک رہا تھا وہ نور، حضرت آدم سے دیکھ کر کے رکا نہ گیا، آپ نے فوراً اپنے انگوٹھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنا چوم لیا اس کو،
چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیا، آنکھوں سے لگا کر کے اپنے قیامت تک آنے والے تمام فرزندوں کو یہ دعوت دی تھی، میرے سامنے میرے نبی کی آخر الزمان کا نور تھا تو میں نے چوم کر کے آنکھوں سے لگایا ہے، اگر تمہارے سامنے نبی کی آخر الزمان کا کبھی نام آ جائے تو اس کو چوم لینا، اور یہ سمجھ لینا اس پر چوم کر کے آنکھوں سے لگانا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان ہے کہ نہیں؟ چوما حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اب ذرا سنیے گا اختصاراً، اس نور کو چوما، پھر سے حضرت آدم کی پیشانی میں منتقل کیا گیا وہ نور۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، ان کے استعمال کا بھی طریقہ بتا دیا۔ ایک روایت میں ملا، صاحب تفسیر قرآن فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ اب ذرا سوچئے گا، کچھ وہ لوگ بھی ہیں نا وہ جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صرف عربی زبان ہی آتی تھی، اس کے علاوہ مصطفیٰ کوئی زبان نہیں جانتے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حضرت آدم ہے صاحب، اور حضرت آدم کو وجود بخشا گیا میرے نبی کے نور کے صدقے۔ جب حضرت آدم کی زبان کا حال یہ ہے کہ اللہ نے 7 لاکھ کا علم عطا کیا، پھر میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لیکن سمجھ نہیں آتی، بس خدا جب دین دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہاں، یہ حضرت آدم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا فرشتوں سے اعلان کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ در حقیقت وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، حقیقت میں وہ سجدہ نور محمدی کو تھا۔ سجدہ کیا جائے، سارے فرشتوں نے رب کی بات کو مانا، سجدہ ریز ہوئے، تعظیمی سجدہ یہ ہوا نا، اور سب نے کیا۔ لیکن ایک ایسا بھی تھا جو جنت میں فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا ساجد تھا، بہت بڑا عابد تھا، زمین کا کوئی خطہ باقی نہ تھا جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا بڑا عابد و زاہد۔ جب اس نے دیکھا نا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں تو معلم الملکوت ہوں، میں تو ان کو پڑھانے والا ہوں فرشتوں کو، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں نہیں کرتا سجدہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا، مولا تیری بارگاہ میں نے سجدے کیے کرتا رہوں گا، تیری عبادت کی کرتا رہوں گا، قیامت تک جہاں تو کہے گا وہاں سجدے کروں گا، لیکن میری عزت کو، میرے نفس کو گوارا نہیں کہ میں کسی مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو سجدہ کروں۔ خدا کی قسم اتنا کہنا تھا، معلم الملکوت تھا یہ، فرشتوں کا استاد تھا یہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول تھا یہ، مقبول بارگاہ الہی تھا یہ۔ جب اس نے اتنی بات کہی نا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا، یہ ریجیکٹ کیا، ختم، جا کئی سال جو تو نے عبادت کی سب ختم، منہ پر مار دی گئی۔ اور معلوم ہے یہ معلم الملکوت، اس کو ابلیس بنا دیا گیا، اس کو شیطان بنا دیا گیا۔ جب انکار کیا نا سجدے سے، جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اللہ نے جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینکا، ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی بنا دیا۔ یہ تھا مقبول بارگاہ الہی تھا، اب مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ کا۔ اس نے کہا میں نہیں۔ اور لوگوں یہاں سے کچھ، حالانکہ کہنے میں صرف قصہ ایک واقعہ ہے لیکن بہت کچھ بتاتا ہے یہ قصہ۔ معلوم ہے شیطان کی کون سی ذات تھی؟ یہ فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم۔ بتائیں کتنا بڑا عالم ہوگا جو فرشتوں کو پڑھاتا ہوگا؟ جنت اس کا مسکن تھا، وہاں رہا کرتا تھا یہ ابلیس، ہے کہ نہیں؟ اس کا ٹائٹل تھا، یہ وہاں رہتا، وہاں پر فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اس کو اپنے علم پر گھمنڈ ہوا، اللہ نے جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینک دیا۔ آج ہم ذرا چیک کریں اپنے آپ کو، کسی بات پر ہمیں گھمنڈ تو نہیں، تکبر تو نہیں، متکبرین کی جماعت سے ہمارا رشتہ مضبوط تو نہیں ہو رہا؟ سوچئے گا کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے ہمیں بڑی دولت دے دی تو غریبوں پر ہم نے ظلم کرنا شروع کر دیا؟ سوچئے گا یہ باتیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی عبادتیں نہیں۔ ابلیس نے زمین کے خطے خطے پر سجدہ کیا تھا، لیکن ذرا سا تکبر ہوا، ذرا سا گھمنڈ ہوا، جنت سے نکال کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ ہمارے شاہ کے لیے جہنم میں
جلے گا وہ، کہیں چیک کیجئے گا۔ اور میرے استاذ فرماتے تھے بیٹا نا جب کبھی اللہ بہت سارا علم دے دے نا تو ذرا سا بھی تکبر ہونے لگے تو اس شیطان کے قصے کو پڑھ لیا کرنا۔ بہت بڑا عالم تھا، ذرا سا تکبر ہوا اللہ نے زمین پر پھینک دیا۔ ہم ذرا سوچیں کوئی ہمارے اندر یہ کوالٹی تو نہیں نا، کسی بھی اعتبار سے ہمارے پاس کچھ آیا تو ہم نا گھمنڈی تو نہیں بن گئے۔ ہمارے معاشرے کی یہ درد بھری کہانی ہے، جب نیا نیا مالدار ہوتا ہے نا کوئی شخص تو پھر وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ نئی نئی شہرت جس کے پاس آتی ہے نا تو وہ پھر زمین والوں سے بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا۔ کیا اوقات تمہاری میرے سامنے؟ او بھائی یاد کیجئے گا جو اللہ عزتیں دینا جانتا ہے نا وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ کی عزتیں دینے والا ہے، اللہ کی ذلیل کرنے والا ہے۔ اور لوگوں ذرا سا بھی تکبر ہونے لگے تو اس شیطان کے قصے کو پڑھ لینا۔ ہمارے پاس اتنی عبادتیں نہیں ہے لیکن شیطان کی وہ ذات تھی کہ پوری زمین پر اس نے سجدے کیے تھے، اللہ کی عبادت کی تھی، ساجد اس کا لقب تھا، عابد اس کا لقب تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن ذرا سا تکبر ہوا اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینک دیا۔ جب کبھی تکبر ہونے لگے یہ سوچ لینا اس سے باز آ جاؤ گے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب المتکبرین، وہ اللہ کی ذات ہے نا وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے محبوب کا اعلان ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں تم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی ہو انکساری پیدا کر لو، سادہ مزاجی پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ سوچئے گا یہ شیطان ہے لیکن جنت سے نکالا نا، حضرت آدم کا گستاخ بن گیا۔ یہ تخلیق حضرت آدم کی بھی جنت میں ہوئی، اس کو فارغ کر دیا جنت سے، جا نکل لے، تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو نے اللہ کی بات میں عمل نہیں کیا، نور محمدی کی تعظیم کرتے ہوئے تو نے سجدہ ادا نہیں کیا، جا نکل۔ اب اس کا نکلنا تھا بس یہ اسی آس میں تھا کہ کس طرح سے ان کو جنت سے نکالا جائے۔ حسد بیٹھا، سب سے پہلا ہے یہ دنیا میں حسد کرنے والا، حسد ہوا اس کے دل میں کہ کیسے نکالا جائے، کیسے نکالا جائے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو نا دل نہیں لگتا تنہا آدمی کا، اکیلے آدمی کا۔ پھر اللہ کا مقصد بھی تھا نسل انسانی کا وجود کرنا، تو اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ ایک دن نا حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھ لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اچھا بائیں پسلی ہوتی کیسی ہے؟ سیدھی ہوتی کہ ٹیڑھی ہوتی؟ بولے نا بھائی، ٹیڑھی ہوتی ہے نا۔ یہ عورت کس سے پیدا ہوئی ہے؟ کوئی نہیں مارے گا، ذرا اونچا بولے، کوئی نہیں سن رہا یہاں پر، ٹیڑھی پسلی سے۔ اب اس ٹیڑھی کو اگر ایک دم سیدھا کیا جائے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی یا بکھر جائے گی۔ اس کو سیدھا کیسا کیا جائے؟ سیدھا بھی کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا لوہا ہوتا ہے نا، لوہا بڑا مضبوط ہوتا، اگر اس پر گھن بجانا شروع کرو تو ہو سکتا ہے کود کے بندے کے ماتھے پہ لگ جائے۔ لیکن اسی لوہوں کو جب بھٹی میں تپایا جاتا ہے، اب جب وہ تپ گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اب اس سے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہتے ہیں، جائیں دراتی بنا لو یا ہنسیا بنا لو، ٹھکلا بنا لو، کوئی بھی چیز اس سے بنا سکتے ہو، ایک نہیں سب اوزار اس سے بن سکتے، چاقو اس سے بن سکتے، کینچی اس سے بن سکتی، لیکن کب بن سکتی ہے؟ جب اس کو بھٹی میں تپا لیا جائے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں علماء، ایسے ہی عورت کی ذات ہے، اس کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر اس پر ڈنڈا لے کر کے سیدھے ہوگے یا تو یہ ٹوٹے گی، اور جب یہ ٹوٹے گی تو گھر کے گھر تباہ ہو جائیں گے، گھر کے گھر برباد ہو جائیں گے، یا تو یہ چھوڑ کر کے آپ کو چلی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو اس عورت کو قبضے میں کرنا تو پہلے محبت کی بھٹی میں تپا لو، جب محبت کی بھٹی میں اس کو تپا لو گے پھر آپ کا کہنا بھی مانے گی، آپ کا ادب کرتے ہوئے بھی نظر آئے گی۔ یہ عورت کی ذات ٹیڑھی پسلی سے پیدا۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت حوا کو پیدا کیا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی نا، خواب سے بیدار ہوئے، کہیں ذرا آنکھ کھلی نا، دیکھا مالک کون ہے یہ؟ کہا یہ عورت ہے۔ کس لیے پیدا کی گئی؟ آدم تمہاری تسکین کے لیے۔ جب سنا نا میرے ہی لیے پیدا کی گئی تو آپ نے حضرت حوا سے کلام کرنا چاہا، سمجھتے نا بات کرنا چاہی حضرت آدم نے۔ حکم ہوا آدم بنائی تمہارے لیے لیکن ابھی بات، اونچا بولو ذرا، بات نہیں کر سکتے۔ ذہن حاضر رکھ کر کے سنیے گا ایک ایک بات، کہا ابھی بات نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم کون ہے؟ نبی ہے نا، کون ہے؟ رسول ہے نا، حضرت آدم کی ذات ہے، وہ ابو البشر بھی ہیں،
اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں حضرت آدم. بات کرنا چاہیے، نکاح میں نہیں ہے حضرت ابا. مالک نے کیا کہا؟ نہیں کر سکتے بات. پھر ہمارے یہاں پر ہم تو کچھ نہیں، رشتے ہمارے ہوتے ہیں. اسی لڑکے کی اماں فون لے کر کے جاتی لڑکی کے گھر پہ، جاؤ اب تو رشتہ ہو گیا، ہمارے بچے سے بات کرو. کیوں بھائی؟ کس نے اجازت دی آپ کو بات کرنے کی؟ جب تک نکاح نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی دونوں اجنبی ہے ایک دوسرے کے لیے. ہاں ہم نے بڑے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھی. یہی اماں ہوتی ہے جو کہتی کہ جاؤ موبائل دیکھ کر کے آؤ، بچہ بات کرے. اب تو ہو گئی نا سگائی، اب کس چیز کی ٹینشن. لیکن جب ان رشتہ داروں میں آپس میں بگڑتی ہے نا، پھر یہی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اب ہمیں وہاں سے رشتہ نہیں کرنا. لیکن چونکہ یہ عشق کر چکا ہے، یہ تو دن رات اسی سے ہی بات کیا ہے، سارے کام کاج کو بالائے طاق کر کے بس بات کیا. اب کہتا ہے باپ کہتا بیٹے مان جان، ناک کٹ جائے گی عزت ختم. یہ کہتا ہے گھر لٹے تو لٹ جائے، عزت جائے تو جائے، ناک کٹے تو کٹ جائے، شادی تو مجھے وہیں سے کرنی ہے. یہ بھی ہمارا ہی معاشرے کا کڑوا سچ. کیوں لے کر کے جاتے ہو بھائی؟ رشتہ ہی ہوا ہے نہ کہ شادی ہوئی. جب تک نکاح نہیں ہوتا دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، نہ بات کر سکتے. ایک نظر شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی، اس کے علاوہ نہ کلام کر سکتے، نہ مل سکتے، نہ اور کچھ کر سکتے ہیں. جیسے پہلے غیر محرم تھی، ابھی بھی ویسے ہی غیر محرم ہے. یہ نبی وقت کے ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ. کیا کہا مالک نے؟ نہیں کر سکتے بات. مالک کب کر سکتا ہوں؟ بنائی تو میرے ہی لیے گئی. وہ بھی تو کہہ دیتے ہیں نا اب تو میرے لیے حلال ہے. کہا نہیں کر سکتے. کب تک نہیں؟ جب تک نکاح نہیں ہوگا، جب تک بات نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اب سنیے گا اختصاراً. نکاح ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا نام. کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا مہر ادا کرنا ہے. کہا مہر میں کیا دینا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آدم میرا جو محبوب آئے گا نا سب سے آخر میں، اس پر 17 مرتبہ، ایک روایت میں 11 مرتبہ، ایک میں کہا 17 مرتبہ درود پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے. جوانوں آج سے اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے اٹھیے گا، جب بھی شادیاں ہوں نا ہماری، وہ جو مہر ہوتے ہیں وہ تو دینا ہی ہے. 3 قسمیں مہر کی، معجل، مؤجل، غیر معجل، وہ تو سب کچھ دینا ہے. لیکن جب بھی نکاح ہونا تو یہ اس بات کو آج سے عہد کر کے اٹھیے گا، جب بھی ہمارا نکاح ہوگا نا، جتنے لوگ ابھی کھوارے ہیں وہ یہ عہد کر کے اٹھیں، جب بھی ہمارا نکاح ہوگا ہمارے جو مہر دیے جائیں گے وہ تو دینا ہی ہے، لیکن ہم خاموشی کے ساتھ مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے. اس لیے کہ یہ نکاح کا پاکیزہ رشتہ میرے مصطفیٰ کی نعمت ہے. اگر مصطفیٰ نہ آتے نہ یہ نکاح ملتا، نہ کچھ یہ دنیا میں ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ کوئی انسان ہوتا، نہ کوئی جن ہوتا. ساری کائنات کو پیدا کیا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں. یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیے گا، یہاں سے یہ ارادہ پختہ کر کے اٹھیے گا، جب ہمارا نکاح ہوگا آہستہ خاموشی کے طور پر کم از کم 17 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے. اس لیے کہ یہ جو آپ کی بیوی ہے آپ کے کہنے پر اٹھتی ہے، آپ کے کہنے پر پانی لا کر کے دیتی ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ یہ کرتی ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے خدا کی قسم یہ آپ کے لیے کچھ نہ کرتی. میرے مصطفیٰ نے پاکیزہ رشتہ نکاح کا بنایا ہے، تو مصطفیٰ پر جب بھی نکاح ہونا درود پڑھنے کا معمول بنا لے. ادھر مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ملے گا، اور حضرت آدم کی سنت بھی ادا ہوتی نظر آئے گی. ارادہ کر کے اٹھیے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں ہے. نکاح ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا. میں نے کہا فرشتہ وہ جو نا ابلیس وہ طاق میں تھا، کس طرح سے نکالا جائے. ان لوگوں کی وجہ سے میں نے قلم کھار کھا ہوا بیٹھا ہے کہ کچھ تو کرنا ہے میرے کو. اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابا کو مخاطب کر کے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ. کہا تھا یہ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن یہ جو درخت ہے نا وہ گندم کا درخت تھا، کہ اس پر ہاتھ نہیں لگانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو کچھ ٹس سے مس نہیں کرنا ہے، بس باقی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں. اچھا ذرا غور کیجئے گا، ہماری تخلیق جو ہمارے باپ کی تخلیق ہوئی وہ کہاں پر ہوئی؟ اگر کسی کو یاد ہو تو بولیں. جنت میں ہوئی نا بھائی. کس میں ہوئی؟ جنت میں ہوئی. اچھا جنت بھی ہمارے ہی ابا کا گھر ہے. ہم مسکرا رہے ہیں، آپ ابا کا ہی گھر ہے نا حضرت آدم کا، اور یقین اکمل ہے انشاءاللہ جائیں گے بھی اس میں انشاءاللہ. ہاں لیکن عمل تھوڑے سے اچھے کیے جائیں. سنیے گا شیطان طاق میں تھا کس طرح سے اس کو کیا کیا جائے، نکالا جائے جنت سے، خارجہ کرایا جائے نا. ابھی یہ طاق میں لگا ہوا تھا. موقع ملا، روایتیں بڑی طویل ہیں، اختصاراً سنیے. موقع ملا، آیا جنت میں. آنے کے بعد نہ کہنے لگا او آدم یہ جو سامنے بالا درخت دیکھ رہے ہو نا گندم کا، یہ کبھی آپ نے چیک کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے نہیں کھایا، اللہ کا فرمان ہے اس کے قریب بھی مت جانا. اچھا شیطان بہت بڑا عالم بھی تھا،
بہت بڑا فاضل تھا. اگر آج کوئی عالم بہک جائے نا تو قطعاً اس کی پیروی کی اطاعت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب معلم الملکوت بہک سکتا ہے تو پھر آج کی کیا حیثیت ہے بھائی، کیا حیثیت. بس جو اسلاف کا طریقہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، جب تک اس پر قائم رہے تب تک اس کی بات کو آپ مانیے گا، لیکن جیسے ہی ہٹ کر کے بات کرے تو بات کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو کہہ دیا. اب سنیے گا، شیطان نے کہا آدم آپ نے چیک نہیں کیا؟ کہ میں نے نہیں کیا، اللہ کا فرمان ہے قریب بھی مت جانا. عالم تھا بہت بڑا، معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ کے لفظ آئے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ پاس میں مت جانا، یہ تو نہیں کہا ہے لا تأکل هذه الشجرہ. صرف یہ کہا ہے کہ پاس مت جانا، یہ تو نہیں کہا ہے کہ اس کو کھانا نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا عالم تھا، یہ کہتا ہے یہ تو نہیں کہا کہ کھانا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کیسا ہے؟ کہ کیا فائدے ہیں اس کے، کیا فوائد ہیں؟ کہنے لگا اس کو کھاؤ گے زندگی اچھی ہوگی، اس کو کھاؤ گے جنت کی اور نعمتیں. سب سے پہلے جھوٹی قسم اگر کسی نے کھائی تھی تو وہ شیطان کی ذات ہے، شیطان کی ذات. آج ہم میں بھی یہ معاشرے میں بڑا تیزی سے چلن پھیلا ہوا ہے صاحب، کچھ بھی کام کیا نا اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم. میرے حضور نے فرمایا یہ جو قسم زیادہ کھاتا ہے سب سے بڑا یہی جھوٹا ہے. سچا آدمی قسم ہی نہیں کھاتا زیادہ. پھر اس کی قسم، اس کی قسم، یہ سب کی قسم ہی نہیں ہوتی، صرف اللہ کی عزت کی قسم کر کے کھائی جاتی ہے. لیکن ہمارا تو کچھ ذرا سے بگڑ جائے فوراً طاق سے قرآن اٹھا، قرآن کی قسم کھا لو، تمہارے ابا کی کتاب ہے قرآن. کیا قرآن کی قسم کا؟ قرآن کیا قسم کے لیے تھا؟ نہیں صاحب، قرآن تو تلاوت کر کے زندگی کو اچھا کرنے کے لیے تھا. لیکن ہم نے بالائے طاق کیا قسم کھانے کے لیے. کوئی مرا تب اٹھایا، قسم کھائی تب اٹھایا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھ کے. سنیے گا، سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والی ذات اس شیطان مردود کی ہے. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں یہ کھاؤ گے جنت کی نعمتیں اور ہموار ہوں گی تم پر. حضرت آدم، حضرت حوا کو اس نے بہکایا نا، وہ آئے اور جیسے ہی اس شجر گندم کے قریب گئے، پیڑ کے قریب، اور جانے کے بعد ایک ہی دانہ کھایا تھا. اب بس کھانا تھا کہ جو جنتی لباس آپ کے بدن پر تھا وہ اتر گیا، وہ نکلا. اترنا تھا ستر پوشی کرنے کے لیے. حضرت آدم و حوا آگے بڑھے. ایک قریب تھا پیڑ، تو وہ پیڑ نہ نیچے تھا، لیکن حضرت آدم و حوا اس کے قریب گئے، اس سے پتے توڑنا چاہے کہ وہ قریب والا پیڑ جو نیچے تھا فوراً اوپر ہو گیا. دوسرے پیڑ کے پاس گئے، وہ بھی اوپر ہو گیا. تیسرے کے پاس گئے، وہ بھی سارے پیڑ جو نیچے تھے وہ سب اوپر ہوتے چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے، کیا کیا جائے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی. اب جیسے ہی غلطی ہوئی نا خطا اجتہادی، حضرت آدم نے توڑنا شروع کیا. کوئی پیڑ ہو جس کے پتے مجھے مل جائے، اس کے پتے ملتے گی، اپنی سترپوشی ہو جائے گی. سارے پیڑوں کے قریب جاتے رہے، جتنے نیچے پیڑ تھے سب اوپر ہوتے چلے گئے. ایک درخت تھا جس کو انجیر کا درخت کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی اس درخت انجیر کے قریب گئے ہیں، اس کا قد بہت لمبا ہوتا ہے، بہت اوپر وہ پیڑ تھا. لیکن جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اس کے سائے میں کھڑے ہوئے گئے، حضرت حوا آپ کے ساتھ ہے، اس کے نیچے جیسے ہی کھڑا ہونا تھا سارے درخت نیچے تھے اوپر ہو گئے. لیکن یہ انجیر کا درخت اوپر تھا، نیچے آ گیا. اب جیسے ہی اس درخت کا نیچے آنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے نا اس پر سے 3 پتے توڑے، جس سے اپنی سترپوشی کر لی. اس پر سے 5 پتے توڑے اور حضرت حوا کے سترپوشی ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے 3 پتوں سے حضرت آدم نے اپنا بدن ڈھاکا تھا اور 5 پتوں سے حضرت حوا کے بدن کو ڈھاکا تھا. اور اللہ کو یہ قانون ایسا پسند آیا، اب قیامت تک جتنے بھی مسلمانوں کے جنازے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے 3 کپڑے آدمی کو دیے جاتے ہیں اور 5 کپڑے عورت کو دیے جاتے ہیں، اور دینے کے بعد سنت حوا و آدم پر بھی عمل کیا جاتا ہے. یہ استعمال کیا. اب گئے نا، یہ درخت نیچے آیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا درخت انجیر سے تو بھائی بڑا سخی نکلا. جو نیچے تھے وہ تو سارے اوپر ہو گئے، لیکن تیرا قد و قامت اتنا لمبا، اتنی اوپر سے تو نیچے آ گیا، کیا معاملہ ہے؟ تو سنیے گا اور عبرت حاصل کیجئے گا. درخت انجیر کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے مالک اوپر والوں کو نیچے کرنا بھی تیرا کام ہے اور نیچے والوں کو اوپر کرنا بھی. کہ میں نے تو خود سے کچھ نہیں کیا، کہا سارے نیچے سے اوپر چلے کہ تو کیوں آ گیا اوپر سے نیچے؟ درخت انجیر کہتا ہے در حقیقت بات صرف اتنی سی ہے، اور جو درخت نیچے سے اوپر گئے یہ سوچ کر کے کہ نافرمانی کی حضرت آدم و حوا نے اللہ کی، تو یہ نیچے سے اوپر چلے گئے. لیکن میں اوپر سے نیچے صرف اس لیے آیا چونکہ حضرت آدم کی پیشانی میں نبی آخر الزماں کا نور چمک رہا تھا. آئے نہیں ہے
دھومیں مچی ہیں، ابھی آئے نہیں، دھومیں مچی، میرے مصطفیٰ کا نور تھا اس لیے بس دن جنت سے نکالا۔ اس کے بعد واقعہ بڑا طویل، کئی سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام نا زمین پر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونے لگے۔ حضرت حوا کہیں تھیں، حضرت آدم، اچھا ایک معلوماتی بات میں آپ کو بتاؤں نا، جنت سے نکل کر کے حضرت آدم جس زمین پر آئے تھے وہ زمین ہمارے ہی ہندوستان کی تھی۔ تبھی تو کہتے ہیں نا ہندوستان ہمارے باپ کی جاگیر ہے، دنیا کا پہلا انسان ہے، ہندوستان کی زمین پر آتا وہ آئے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے کئی سو سال تک، ایک وقت وہ آیا، اللہ نے معاف کیا۔ معاف کیسے کیا؟ واقعہ بڑا طویل، لیکن میں یہ ذکر رہا تھا، اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا۔ کس کو؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا میرے مصطفیٰ کا نور، اور رکھنے کے بعد نا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، آپ کے بچے ہوئے۔ ایک حمل سے حضرت حوا کے دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، ایک لڑکی ایک لڑکا، دو بچے ہوتے۔ جو پہلے ایک لڑکا لڑکی ہوتے اور بعد میں جو ایک لڑکا لڑکی ہوتے، تو بعد والے لڑکے کا اور پہلی والے حمل سے جو لڑکی ہوئی ان دونوں کے نکاح ہوتے آپس میں، اور پہلے والی لڑکی بعد والا لڑکا، اس طور پہ نکاح ہوتے تھے، اس طور پہ نکاح ہوتے تو ہوتے ہوتے نا جب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کس کی؟ شیس علیہ السلام۔ ہاں بہت سارے بزرگ بھی بتاتے ہیں، روایت میں ملتی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کا درگاہ ہمارے ہندوستان ایودھیا کی زمین پر ہے۔ حضرت شیس جب دنیا میں تشریف لائے نا تو حضرت آدم علیہ السلام نے نا حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے شیس، تمہاری پیشانی میں اللہ نے جو نور مصطفیٰ رکھا ہے نا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، اس نور کو پاک عورت کے شکم میں رکھنا ہے۔ تمہیں نکاح جس سے بھی کرنا ہے نا پاک عورت دیکھنا ہے۔ یہ نور چلتے چلتے حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیس میں منتقل ہوا، ان سے حضرت نور میں منتقل ہوا، ہوتے 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 یہ نور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، پھر پوری نسل بعد نسل یہ نور چلتا رہا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری کائنات میں جو کچھ پیدا کیا نا اسی نور مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا، اور سارا کچھ جو پیدا کیا سب میرے مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا، سب حضور کے لیے۔ اور اس سے آگے کی بات ہے نا میں کل بتاؤں گا، یہاں پر روک کر کے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو حضرت آدم سے منتقل کرتے کرتے حضرت اسماعیل تک، اور اس سے آگے کا پھر مصطفیٰ کا پورا شجرہ نا حضرت عبد المطلب تک، پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ تک۔ تو سنیے گا نا، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، یہ میری مصطفیٰ کی ذات ہے، اگر میں اسے پیدا نہیں کرتا نا تو کائنات میں کسی ذرے کو وجود نہیں بخشتا، کسی ذرے کو۔ یہ جو سارا دیکھ رہے ہو نا، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، زمین ہے، اس کی 7 پرتیں ہیں، آسمان ہے 7، یہ سارا کچھ جو نا پیدا کیا میں نے، یہ سب کچھ اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سب سے بعد میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مہمان جتنا بڑا آتا ہے اس کی قدر کرنے والے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مہمان یہاں سے راجکوٹ ایئرپورٹ پر آئے نا، اگر آپ کا کوئی ایسا ہی مہمان ہوتا چلتا بس دعا سلام والا، تو آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ ذرا کار سے راجکوٹ ایئرپورٹ سے اس کو ریسیو کر لو اور گھر پر لے کر کے آ جاؤ، اگر کوئی ہلکا سا ہو۔ لیکن کوئی اگر آپ کے پیر صاحب آنے لگے، بڑا معزز شخص آنے لگے، کوئی عالم آنے لگے نا، تو آپ کو اور میرا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم خود کار اسٹارٹ کرتے ہیں اور لینے کے بعد ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، اور جانے کے بعد نا اور سارے لوگ بھی ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہوئے آتے ہیں، اس ذات کو بائک میں بٹھالتے ہیں آگے کار میں اور لا کر کے اپنے گھر پر بٹھاتے ہیں۔ اچھے ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے، اچھے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، اگر مصطفیٰ سب سے پہلے نبی ہے، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا، تو مصطفیٰ کو سب سے پہلے اللہ نے ظاہری طور پر دنیا میں کیوں نہیں بھیجا ہے؟ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب سب سے پہلے نبی مصطفیٰ ہے، سب کچھ حضور کے صدقے میں پیدا کیا گیا، سب سے پہلے نبی کے نور کو وجود بخشا گیا، تو پھر سب سے پہلے مصطفیٰ کو آنا چاہیے۔ ان عقل کے اندھے شکل کے گندوں سے میں تو کہتا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے
چاہیے مہمان جتنا تگڑا ہوتا ہے استقبال کے لیے اتنے کی زیادہ لوگ بھیجے جاتے ہیں. اب میرے مصطفیٰ جب تک نہیں آئے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو رکھا تھا بچا کر کے. کبھی حضرت آدم کو دنیا میں بھیج رہا تھا اور بھیج کر کے کہہ رہا تھا آدم تم جاؤ, جانے کے بعد لوگوں کو بتانا میں دنیا سے جاؤں گا, نبی آخر الزمان آئیں گے. کبھی کہا تھا شیش تم جاؤ, جانے کے بعد کہنا میں دنیا سے جاؤں گا, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا. اللہ کو اکبر. کبھی نو آ رہے ہیں یہی بتا رہے ہیں لوگوں میں نبی ہوں, لیکن نبی کی آخر الزمان بعد میں آئے گا. کبھی حضرت موسیٰ آ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں, لیکن ایک نبی کی آخر الزمان آئے گا. کبھی حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں, کبھی حضرت ابراہیم آ رہے ہیں, کبھی حضرت اسماعیل آ رہے ہیں, کبھی حضرت صالح علیہ السلام آ رہے ہیں, کبھی حضرت ذوالکفل آ رہے ہیں. کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبی سے پہلے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا. آدم تم جاؤ جا کر کے اعلان کرو نبی آنے والا ہے. شیش تم جاؤ جا کر کے اعلان کرو محمد رسول اللہ آنے والے ہیں. نو تم جاؤ جا کر کے اعلان کرو نبی کے آخر الزمان آنے والے ہیں. ابراہیم تم جاؤ کائنات میں اعلان کر دو نبی کے آخر الزمان آنے والے ہیں. اسماعیل تم جاؤ دنیا میں جا کر کے اعلان کر دو نبی کے آخر الزمان آنے والے ہیں. میاں یہ مصطفیٰ کی ذات ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں نا, ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں نبی آئے گا. مہمان جتنا قریبی ہوتا ہے استقبال کے لیے اتنے کی زیادہ لوگ آتے ہیں. ذہن میں فٹ کر لو یہ جو ساری کائنات دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ مصطفیٰ کے استقبال کے لیے پیدا کی گئی, اور زمین بھی مصطفیٰ کے لیے بنی, آسمان بھی. اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت میرے اعلیٰ حضرت نے تو پہلے کی کہہ دیا 100 سال زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ بہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ثواب ہو چلے کہ باغ بھلے اور پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لباس کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب کچھ کس کے لیے؟ ذرا پیچھے والے بولنے, ناراض تو نہیں ہے نا, بولے نا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے. میں کچھ شعروں کو پہچانتا بھی ہوں پیچھے. سب کچھ کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. ساری کائنات کو سجایا اللہ نے مصطفیٰ کے لیے. ہاں کیا گھڑی تھی صاحب, کیا وقت تھا وہ جب نہ کسی کی کوئی عزت نہیں کرتا, کسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور چلتے چلتے آتا رہا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد نا دنیا کا حال بہت برا ہو گیا, بہت برا. سگی ماؤں کو بیٹا بازاروں میں بیچنے لگا. ماں کو ذرا سوچئے گا, انسان تھے لیکن انسانیت مر چکی تھی, درندوں سے بدتر انسان ہو چکا تھا. بظاہر انسان تھا لیکن دل سے احساس ختم ہو گیا تھا. سگے باپ کو غلام بنا کر کے رکھتا تھا بیٹا, سگی ماں کو بازاروں میں بیچتا تھا. اگر بیٹی پیدا ہو جائے پھر تو کیا ہی کہنا, زمین کے نیچے درگور کر دیا اس کو. یہ حال تھا. یہ سب کچھ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں, باپوں کو عزت ملی, بیٹیوں کو وقار دیا گیا, ماؤں کو ان کا حق دیا گیا. یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کا, سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا. نہ مصطفیٰ تے نہ انہیں عزتیں ملتی, نہ عزتیں ملتی, لیکن یہ سارا کچھ صدقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا. مصطفیٰ آئے سینے سے لگایا, مصطفیٰ آئے سب کی پھر جو ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کفالت فرمائی. جن بیٹیوں کو ستایا جاتا ان پر بھی مصطفیٰ نے بڑا رحم کیا, سمجھایا لوگوں کو, لوگوں یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ زحمت نہیں ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ جو باپ ہوتا ہے نا جس کو بازاروں میں تم غلام کی طرح بیچتے ہو, یہ کوئی معمولی شخص نہیں. جس بندے نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لیا گویا اس نے جنت کے دروازے کو چوم لیا. مصطفیٰ جس ماں کو لونڈی بنا کر کے رکھا جاتا تھا, سگا بیٹا بازاروں میں بیچ رہا تھا, مصطفیٰ نے کہا لوگوں بیٹوں یہ مائیں بازاروں میں بیچنے کے لیے نہیں, الجنت تحت اقدام امہاتکم, یہی وہ تمہاری ماں ہے کہ تمہاری جنت کو اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے. ہاں تمہاری ماں کو, تمہاری جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں آمد مصطفیٰ کا صدقہ عطا کرے.
جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے درس دیا وہ ابھی آگے کے سارے بیانات پڑھے ہیں. بس میں کہوں گا یہی کہ وقت سے آئے تو وقت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام کا اختتام ہوگا. اب اللہ سے دعا کریں جو بھی دوران گفتگو ہوئے ہوں اغلاط معاف فرمائے ان کو رب کائنات. ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بھی دوران گفتگو ہوئے ہوں اغلاط معاف فرمائے ان کو رب کائنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.